یہاں دین کا بہت عجیب تصور ہے، بہت عجیب تصور ہے۔ ہمارے یہاں دین کا مطلب ہے داڑھی، ٹوپی، پگڑی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ 8 10 15 چیزیں جس کو دین سمجھا جاتا ہے اور اسی کو دیندار سمجھا جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی جس آدمی کی داڑھی ہو اور وہ سود کھاتا ہو، یہ دیندار ہے یا دنیا دار ہے؟ بولیں، میرے ساتھ بولیں، میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کوئی روایتی خطیب نہیں ہوں کہ کوئی جذباتی بیان کر کے چلا جاؤں، میں کچھ بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس کی داڑھی ناف تک ہے لیکن سود کھاتا ہے، وہ دنیا دار ہے یا دیندار ہے؟ وہ دنیا دار ہے، وہ دیندار نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے جس کی داڑھی ناف تک ہے، ساتھ پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے، یہاں پہ مسواک کے لیے جیب بھی بنائی ہوئی ہے، لیکن بہن کی میراث دبا کے بیٹھا ہوا ہے، بہن کی میراث نہیں دیتا۔ ایسا آدمی دیندار نہیں، ایسے آدمی کو حرام خور کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بولیں تاکہ دل سے نکلے یہ چیز۔ جو آدمی بہن کی میراث دبا کے بیٹھا ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو حرام خور کہا جاتا ہے، اس کو دیندار نہیں کہا جاتا، چاہے اس کی پگڑی ہو، چاہے اس کی ٹوپی ہو، چاہے داڑھی ہو۔ حدیث میں آتا ہے جس نے کسی کی ایک بالش زمین دبائی، جس نے کسی کی ایک بالش زمین دبائی، طوقہ 70 ارضا یوم القیامہ، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو جس آدمی کے گلے میں قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے ایک بالش زمین دبانے کی وجہ سے، جس نے 120 گز کا پلاٹ دبایا ہو، اس کا قیامت کے دن کیا حشر ہوگا؟ جس نے اپنی بہن کی جائیداد میں اس کا مکان دبا کے رکھا ہو کہ میں مروں گا تو میرے بیٹے میری بہن کو میراث دے دیں گے، میں مروں گا تو میرے بیٹے میراث میں دے دیں گے، آپ نے نہیں دیا، آپ کو اپنی قبر کی فکر نہیں ہے، آپ کی اولاد کو فکر ہوگی آپ کی قبر کی، اتنی اچھی اولاد ہے آج کے دور میں، آپ کو خود اپنی قبر کی فکر نہیں ہے۔ یتیم بھتیجے کا مال، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دین کس کو کہتے ہیں۔ اس غلط فہمی سے نکل جائیں، اس غلط فہمی سے نکل جائیں کہ دین کا یہ تصور جو ہم نے بٹھایا ہے یہ ہم ذہن میں رکھیں اور ہم مریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ یہودیوں کی غلط فہمی بھی یہی تھی، عیسائیوں کی غلط فہمی بھی یہی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ اور محبوب لوگ ہیں۔ یہود اپنے آپ کو کیوں کہتے تھے کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ تورات میں ان کو کہا گیا تھا کہ تم جنت میں جاؤ گے، لیکن یہ وعدہ اس بات کے ساتھ تھا کہ تورات پہ عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ جو یہودی تورات پہ عمل کرے گا، جب اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو تورات میں ان کو بتایا گیا تھا کہ اس آخری پیغمبر پر ایمان لانا ہے۔ تو جو صحیح یہودی ہوگا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے گا، لیکن اگر وہ کہتا تو یہ کہ میں یہودی ہوں، میں تورات کا ماننے والا ہوں، لیکن عمل تورات پہ نہیں کرتا، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ تورات اور انجیل پر عمل کرے تو اللہ ان پر رحمت کے دروازے کھولے گا۔ اگر تورات اور انجیل پر عمل نہ کریں تو محض اس دعوے سے کہ میں یہودی ہوں، یہ دعویٰ تو آج اسرائیل بھی کرتا ہے۔ اسرائیل کا کیا دعویٰ ہے کہ میں حضرت موسیٰ کا ماننے والا ہوں، یہ ہے دعویٰ یا نہیں؟ بولیں، یہودی کس کو کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں۔ یہودی اس کو کہتے ہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں کس کو مانتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ آج اسرائیل میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں۔
تو کیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں؟ بولیں، یا فرعون کے ماننے والے ہیں؟ بچوں کو کون قتل کرتا تھا، فرعون یا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ بولیں، تو آج بچوں کو کون قتل کر رہا ہے؟ اسرائیل قتل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راستے پر ہے یا فرعون کے راستے پر؟ تو اگر اسرائیل یہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ کا ماننے والا ہوں، تو اس وجہ سے اسرائیل کے یہودی جنت میں چلے جائیں گے؟ تو جس وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے صرف یہ دعویٰ کرنے سے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ بات دماغ میں بٹھائیں۔ قرآن کریم میں آتا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، یہ شرط ہے، حدیث میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سن رکھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کو پتا ہے مفلس کون ہے؟ میری امت کا سب سے غریب شخص کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا سب سے غریب شخص وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، اس کو غریب کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب وہ شخص ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا۔ پہاڑوں جیسی نیکیوں کا مطلب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، پہاڑوں جیسی نیکیاں۔ یہ میں بتا رہا ہوں دین اور دنیا، دین کا تصور اور دنیا کا تصور۔ آپ نے فرمایا وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہوگی، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر اس نے تہمت لگائی ہوگی، کسی کا اس نے مال دبایا ہوگا، کسی کو اس نے تھپڑ مارا ہوگا۔ قیامت کے دن ایک ایک حقدار آ کے سوال کرے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نمازیں تمہاری ہو گئی۔ دوسرا آئے گا یا اللہ اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی۔ آج ہمارے ہاں سیاسی پارٹی کے لوگ ایک دوسرے پہ کیسے تہمتیں لگاتے ہیں، ایک سیاسی پارٹی کا کارکن دوسری سیاسی پارٹی کے کارکن پہ کیسے تہمت لگاتا ہے، کیسے الزامات لگاتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم ایک دوسرے کو کیسے گالیاں دیتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کسی کی پوسٹ پہ جا کے کمنٹ میں آپ نے جو گالی لکھی ہے کیا اللہ اس کو بھول جائے گا؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ ہم بھول جائیں گے، فیس بک نہیں بھولتا۔ فیس بک ایک سال بعد آپ کو ریمائنڈ کرواتا ہے کہ ایک سال پہلے آپ نے یہ پوسٹ کی تھی، ریمائنڈ کرواتا ہے یا نہیں کرواتا؟ تو اگر فیس بک نہیں بھولتا، اللہ کے فرشتے کیسے بھولیں گے؟ اللہ کے فرشتے یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے ایک چوکس چوکنا فرشتے وہاں موجود ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن دوسرا آئے گا کہ اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، فیس بک پہ میں نے پوسٹ کی، اس نے آ کے مجھے گالی دے دی، اس نے مجھ پہ الزام لگایا تھا، اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی۔ اللہ فرمائیں گے تمہارے روزے اس کو دے دیے۔ وہاں کی کرنسی تو اعمال ہیں، قیامت کے دن کی کرنسی کیا ہے؟ اعمال۔ تیسرا آئے گا، آپ کی بہن آئے گی کہ اس نے میری زمین دبائی تھی، اللہ فرمائیں گے اس کا حج تمہیں دے دیا۔ اب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقدار ابھی بھی آ رہے ہوں گے کہ اللہ مجھ پہ بھی ظلم کیا، مجھ پہ بھی ظلم کیا، مجھ پہ بھی ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب ایسا کرو تمہارے گناہ اس پہ ڈال دیتا ہوں۔ تم نے جتنے گناہ کیے تھے نا، جھوٹ بولا تھا، غیبت کی تھی، وہ سارے گناہ اس پہ، تم نے جتنا گناہ کیے تھے وہ بھی اس پہ، تم نے جو گناہ کیے تھے وہ بھی اس پہ۔ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آیا ہوگا، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں گرا دیا جائے۔ یہ دیندار ہوا دنیا دار ہوا؟ بولیں بولیں، دیندار ہوا دنیا دار ہوا؟ یہ دنیا دار ہے۔